الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو بیع کے مسئلے مسائل سے متعلق ہوگی۔ بیع سے مراد خرید و فروخت، سودا کرنا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی انسان اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ دنیاوی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو لین دین، خرید و فروخت، سودا کرنے کی اسے کیا ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک کامل مکمل دین ہے۔ اس شریعت میں خرید و فروخت سے متعلق کئی تعلیم اور کئی رہنمائیاں ہمیں کیا ہے، ملتی ہیں۔ شریعت کی کیا تعلیمات ہیں بیع سے متعلق یا خرید و فروخت سے متعلق؟ انشاءاللہ چند اہم تعلیمات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے آج کی اس نشست اور اگلی کئی نشستوں میں کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے گا۔ آج کی اس نشست میں ہماری جو بات ہوگی حضرات وہ یہ، سودا کرتے وقت سچائی کے ساتھ پیش آنا اور اسی طرح سودا کرتے وقت دو طرفہ ان کو کب تک اختیار حاصل ہے سودے کو ختم کرنا یا لوٹانے کا، اس موضوع پر کیا ہے آج کی نشست میں کیا ہے بات ہوگی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی اور اسی حدیث کی روشنی میں ان مسائل پر یا ان دو مسئلے پر کیا ہے گفتگو ہوگی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سودا کرنے والے جب تک وہ جدا نہ ہوں انہیں سودا مسترد کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ سچ بولیں گے اور اپنی چیز کا عیب بیان کر دیں گے تو ان کے سودے میں برکت ہوگی، اور اگر وہ دونوں چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان کے سودے کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا تعلق اور رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ بھتیجے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا۔ عام فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، ایمان لے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حکیم ابن حزام کا ایمان لانا یہ تاخیر سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح مکہ کے موقع پر توفیق دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کیا ہے، ایمان لے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لمبی عمر سے نوازا تھا، جیسے کہ مؤرخین نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 120 برس کی عمر سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نوازا۔ اور جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں فرماتے ہیں کہ ان کی آدھی عمر جاہلیت میں گزری ہے اور آدھی عمر ان کی کیا ہے، اسلام میں گزری ہے۔ المہم حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ حدیث کی روایتیں نہیں ہیں، تقریباً 60 یا اور کچھ روایتیں ہوں گی۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس روایت میں حضرت حکیم ابن حزام نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 سودا کرنے والے جب تک وہ جدا نہ ہوں انہیں سودا مسترد کرنے کا اختیار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 2 شخص اگر آپس میں سودا کر رہے ہیں، کسی مال کسی چیز کو لے کر ان کا سودا آپس میں ہو رہا ہے، تو ان دونوں کو اس وقت تک سودا ختم کرنا، مسترد کرنا، لوٹانے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک یہ جدا نہ ہو جائے۔ سودا مسترد کرنا مطلب یہ کہ لین دین کا معاملہ ہوا، قیمت بھی دے دی، لیکن ابھی جدائی نہیں ہوئی دونوں کی، تو دونوں کو حق ہے اس سودے کو لوٹانے کی۔ اگر خرید لیا ہے تو سامان کو لوٹا کر اپنا پیسہ لوٹا سکتا ہے، یا اگر بیچ دیا ہے تو قیمت سامنے والے کو دے کر کے اپنا سامان لوٹا سکتا ہے۔ یہ اس وقت تک یہ اختیار ہے جب تک کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہو جائیں۔ اور جدائی سے متعلق اگر دکان میں ہے، مثال کے طور پر دکان میں کچھ خریدنے کے لیے گیا اور خرید لیا، اس نے خریدنے والے نے بیچنے والے سے خرید لیا، ابھی دکان ہی میں ہے، لیکن اس کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں میں یہ سودا لوٹانا چاہتا ہوں، تو وہ اس سامان کو لوٹا دے، اپنی دی ہوئی قیمت کو، پیسے کو کیا ہے بھی اس سے کیا ہے لوٹا لے۔ اور یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ دکان سے باہر نہ نکلے، جدائی نہ ہو دونوں میں۔ یا اگر گھر میں ہوا ہے، یا اگر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کسی معاملے کو لے کر سودا ہوا ہے، موبائل فون ہے یا کوئی اور چیز ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، گھر وغیرہ ہے، سودا ہو گیا، لیکن یہ جو مجلس ان کی گاڑی میں بیٹھک ہے، ادھر جدائی سے پہلے، گاڑی سے اترنے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے اگر لوٹانا چاہے جو سامان خریدا تھا تو لوٹانے کا اس کو پورا حق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 سودا کرنے والے اس وقت تک اختیار میں ہیں، یعنی سودے کو ختم کرنا، مسترد کرنے کا، لوٹانے کا اس وقت تک اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک یہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے، جب تک یہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، کہ جب تک جدائی نہیں ہوتی تو دونوں کو پوری طور پر اختیار ہے کہ جدائی سے پہلے پہلے اس سودے کو کیا ہے لوٹا لیں اور کیا ہے مسترد کر لیں۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے کئی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں، دونوں طرفہ بیچنے والا اچھے سے غور و فکر کر لے کہ ہاں یہ سامان اسے دیا جا سکتا ہے،
خریدنے والا بھی خوب اچھے سے غور و فکر کر لے اس سامان کے بارے میں کہ ہاں اسے خریدا جا سکتا ہے اور میرے لیے مناسب ہوگا. سوچ سمجھ کے اگر سودا ہوا، ہو سکتا ہے اس کے بعد جدائی سے پہلے پہلے ارادہ بدل جائے، تو ادھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس سودے کو کیا ہے، لوٹا لو اور مسترد کر لو. اور یہ حق ایک کو نہیں ہے بلکہ دونوں طرفہ کے لوگوں کو، دو طرفہ کے لیے ہے کہ سودے کو کیا ہے، مسترد کر سکتا ہے جدائی سے پہلے پہلے. ہاں ادھر اگر یہ شرط رکھی گئی کہ خرید لو مجھ سے، سودا کر لو، اور 2 دن تک تمہیں مہلت ہے، مثال کے طور پر 2 دن تک مہلت ہے کہ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو تم لوٹا سکتے ہو اور پوری قیمت تم لے سکتے ہو. تو ادھر 2 دن کی مہلت دی، ظاہر سی بات ہے جدائی ہو جائے گی اور 2 دن تک کی مہلت ہے، تو اس شرط پر بھی کیا ہے، عمل کیا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو شرط رکھتا ہے اس شرط کو پوری کرتا ہے، اس شرط پر اترتا ہے. تو ادھر اگرچہ جدائی ہو گئی سودا کرنے کے بعد، لیکن ایک شرط رکھی گئی تھی کہ 2 دن کی مہلت ہے کہ 2 دن میں اگر لوٹانا چاہو تو تم لوٹا سکتے ہو. تو اس شرط پر کے بنا پر تو اگرچہ جدائی ہو گئی لیکن 2 دن کی مہلت کے بنا پر کیا ہے، لوٹانے کی کیا ہے، گنجائش پائی جاتی ہے. اور اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ 1 دن کی شرط ہو تب بھی کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جو بھی مناسب لگے، جس پر دونوں کی رائے متفق ہو، مدت کو لے کر کے شرط رکھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 سودا کرنے والے اس وقت تک سودے کو لوٹانا، مسترد کرنے کا دونوں کو حق ہے، اختیار ہے، جب تک جدا نہ ہو جائے. اور اگر فون کے ذریعے سودا ہوا ہے تو ادھر جدائی، فون پر بات چیت کو ختم کرنا، مکالمے کو بند کر دینا، یہ جدائی ہو گئی. ورنہ جب تک مکالمے پر ہیں وہ دونوں، جو فون پر سودا ہو رہا ہے، تو دونوں کو اختیار ہے اس سودے کو کیا ہے، مسترد کرنے کا. اور یہ جمہور کا یہی قول ہے. اسی حدیث کی روشنی، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر جمہور نے اس قول کو تسلیم کیا، یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 سودا کرنے والے اس وقت تک سودے کو لوٹانا، مسترد کرنے کے حقدار ہیں، اختیار ہیں انہیں، جب تک کیا ہے، جدا نہ ہو جائیں. ہاں بعض اہل علم نے اس واضح حدیث کے باوجود اختلاف کیا اور کہا کہ کوئی گنجائش نہیں سودا کرنے کے بعد، بعض دوسری دلائل کی بنا پر. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ قول ان کا کیا ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح رائے اور صحیح قول یہی ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ دونوں طرفہ کے لوگوں کو اختیار ہے کہ اپنے سودے کو مسترد کر لیں، لوٹا لیں، جب تک دونوں کی جدائی نہیں ہو جاتی. یہ پہلی تعلیم اس حدیث میں. دوسری تعلیم حضرات حکیم ابن حزام کی حدیث میں ہمیں یہ ملتی ہے، وہ یہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اگر ان دونوں نے، یعنی خریدنے اور فروخت کرنے والا، ان دونوں نے اگر سچائی بیان کی ہے اور مال سامان کے اندر کیا کچھ عیب ہے، کمی ہے، اس کو بتایا ہے، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سودے میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے. اور یہ برکت اگر دیکھا جائے، فروخت کرنے والے نے جو مال لیا ہے، حاصل کیا ہے، اس میں برکت، اور خریدنے والے نے جو مال خریدا ہے، حاصل کیا ہے، اس مال میں، سامان میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان اس حدیث میں وَإِن كَذَبَ
وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سودے میں سے برکت کو ختم کر دی جاتی ہے، برکت کو اٹھا لی جاتی ہے، اس سودے میں کوئی برکت نہیں۔ تو اسی لیے سودا کرتے وقت، خرید و فروخت کے موقع پر سچائی سے پیش آنا اور دیانتداری کے ساتھ اور صفائی سے پیش آنا، یہی ہماری کیا ہے خصلت اور ہمارا کیا ہے شیوا ہونا چاہیے۔ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی سودے میں برکت دیتا ہے، اور اگر معاملہ برعکس ہوگا تو کسی قسم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں نوازے گا، بلکہ برکتوں سے ہمیں کیا ہے محرومیت ہوگی۔ ادھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو طرفہ ہیں یہ خرید و فروخت، ان میں سے کسی ایک نے جھوٹ بولا، مطلب یہ کہ جو فروخت کرنے والا بیچنے والا ہے اس نے جھوٹ بولا اور سامنے والا سچائی سے پیش آیا، لیکن اسے معلوم نہیں خریدنے والے کو کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، تو کیا اس کے باوجود اس سودے میں برکت نہیں رہے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی ایک کی گناہ کرنے کے بنا پر دوسرے پر کیا ہے اس کا کوئی گناہ کیا ہے لاگو نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک غلط عمل کیا تو دوسرے کا اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تو ادھر بیچنے والے نے، فروخت کرنے والے نے اگرچہ جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا، لیکن خریدنے والے نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو خریدنے والے کا اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اور سودا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دے گا، لیکن فروخت کرنے والے نے جو مال حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت نہیں دے گا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے ہمیشہ کہ سودے کے موقع پر سچائی کے ساتھ پیش آنا، اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا مقام و مرتبہ بتایا ہے اس تاجر کے بارے میں جو صدق کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک ایسا تاجر، سودا کرنے والا جو سچ بولتا ہے، امانت داری کے ساتھ پیش آتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اسے انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ المہم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خرید و فروخت کے موقع پر اسلامی تعلیمات پر سچائی کے ساتھ پیش آنا، امانت داری کے ساتھ پیش آنا، صفائی کے ساتھ پیش آنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ تمام خصلتیں کیا ہے اپنانے کی جو ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔